فتح باقلم محمد وسیم بلوچ۔ ٹیپو خڑوس اپنے آفس میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ آفس کیا تھا، ایک بڑی سی چھتری کھول کر نیچے 4 ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر پچھلے 3 دن سے کسی کسٹمر کو بیٹھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے ٹیپو خڑوس اور اس کا منشی سارا دن ویلے بیٹھ کر مکھیاں مارتے رہتے تھے۔ صبح کے 11 بج گئے تھے لیکن اس کا منشی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ٹیپو کرسی پر بیٹھا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کا منشی سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ شرم کرو یار، صبح صبح نحوست پھیلا رہے ہو، دھندا پہلے ہی بہت مندا چل رہا ہے، اوپر سے تم نے صبح ہی اکرم رائے ہی کی کیسٹ چلا دی۔ میرا تو ترا ہی نکل گیا تھا، میں نے سمجھا پتہ نہیں کون مر گیا ہے۔ ٹیپو نے انگڑائی لیتے ہوئے منشی کو ڈانٹا۔ سر جی، نحوست تو آپ خود پھیلا رہے ہیں، صبح صبح آتے ہی کرسی پر بیٹھ کر سو رہے ہیں، حالانکہ آپ کو سونا نہیں رونا چاہیے تھا۔ منشی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ چلو بکواس نہ کر، مجھے کیوں رونا چاہیے؟ اور یہ تو بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ ٹیپو نے فوری اس کو جھاڑ پہ لا دی۔ سر جی، دانش مر گیا۔ اتنا کہتے ہی منشی کی آہوں اور سسکیوں میں پھر سے تیزی آ گئی۔ ایک بار وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی کسی پرنالے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اوہو، بہت افسوس ہوا، اللہ پاک اسے جنت نصیب کرے۔ ٹیپو بھی افسردہ ہو گیا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار تھا؟ ٹیپو نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں سر جی، منشی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، پھر کوئی دوست ہوگا؟ ٹیپو دوبارہ گویا ہوا۔ نہیں جی، دوست بھی نہیں تھا، منشی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ ابے ڈھکن، نہ وہ تمہارا دوست تھا نہ رشتہ دار تھا، پھر وہ کون ہے جس کی موت پر تم یہ ماتم کر رہے ہو اور برے برے منہ بنا رہے ہو؟ ٹیپو کا پارا بہائی ہو گیا۔ اس نے زور سے سامنے پڑے ٹیبل پر مکہ مارا، جس کی دھمک سے ٹیبل پر پڑا اکلوتا گلاس گھبرا کر ٹیبل سے نیچے گر گیا۔ سر جی، میرے پاس تم ہو، ڈرامے کا ہیرو دانش مر گیا، اور وہ میوش کی بے وفائی کو برداشت نہ کر سکا نا، اور اس نے اپنی جان دے دی۔ منشی نے روتے روتے تفصیل سے آگاہ کیا تو ٹیپو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے کہ اس کے سر پہ سینگ نکل آئے ہوں۔ جی تو کر رہا ہے کہ تمہارا بینگن جیسا منہ توڑ دوں اور تمہاری آنکھیں نکال کر اس کی جگہ کوئی زیرو والا بلب فلٹ کر دوں، پانی میں بھگو کر چپیڑے ماروں۔ کمینے، تو ڈرامے کے ہیرو کے لیے رو رہا تھا، میں تو سمجھا کوئی مر گیا ہے تیرا اپنا۔ ٹیپو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ منشی سہم کر چپ ہو گیا۔ اچھا، جا کر 2 چائے کا کپ آرڈر دے کر آ، اور میرے سامنے معصومیت کا ڈرامہ نہ کر، اور ٹسے بہانا بند کر، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا آنسوؤں کا اتنا ذخیرہ۔ اس سے پہلے منشی مزید اس کا دماغ خراب کرتا، ٹیپو نے اسے ڈانٹ پلا کر چائے لانے کا کہا۔ سر جی، چائے والا کہتا ہے پہلے پچھلا حساب چکتا کرو پھر چائے دوں گا۔ 2 منٹ بعد ہی منشی کی واپسی اس منحوس خبر کے ساتھ ہوئی تھی۔ بڑے بے مروت لوگ ہیں یار، ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں، دے ہی دیتے پیسے۔ کمال ہے یار، پیسے کی عزت ہے، بندے کی کوئی بھی ویلیو نہیں۔ ٹیپو نے منہ ہی منہ میں چائے والے کی شان میں چند صلواتیں پڑھی اور چائے پینے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ السلام علیکم، کیا میں ٹیپو صاحب سے مخاطب ہوں؟ کچھ ہی دیر بعد ایک نوجوان جس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان لگ رہی تھی، سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے مہذب انداز میں استفار کیا۔ کسٹمر کو سامنے دیکھ کر ٹیپو کی باتیں کھل گئیں۔ جی فرمائیے، میں ہی ٹیپو ہوں۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا کافی؟ حالانکہ کچھ ہی دیر پہلے ہی مزید ادھار چائے دینے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرا نام عظیم عباس ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میں آپ کے پاس ایک کیس لے کر آیا ہوں جو کہ بڑے بڑے وکیلوں نے اس کیس کو لڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ ایک بیکار سا کیس ہے۔ پھر مجھے اپنے ایک دوست نے آپ کے بارے میں بتایا تو میں سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا۔ سامنے بیٹھے نوجوان نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں جناب، اپنا ٹیپو صاحب بڑا ہی اچھا کیس ہارتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس وقت ان سے اچھا پاکستان میں کوئی اور کیس ہار ہی نہیں سکتا، ہر بیکار کیس انہی کے پاس آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹیپو کوئی جواب دیتا، اس کے منشی نے بڑے فخر سے ٹیپو کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک کیس ٹیپو صاحب کے پاس آیا جس کا فیصلہ پچھلے 10 سال سے نہیں ہو رہا تھا۔ ٹیپو صاحب نے ایک تو پیشیوں میں ہی فیصلہ مخالفین کے حق میں کرا دیا۔
لیکن کیس ہارنے کے بعد ٹیپو صاحب کے موکل نے انہیں اس طرح دھوکہ دیا جیسے تم میرے پاس ہو کے مہوش نے دانش کو دیا تھا. اس نے پوری فیس بھی نہ دی، اسی لیے اب ہم فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں. اسی لیے آپ پہلے پوری فیس ایڈوانس میں جمع کروا دیں اور بے فکر ہو کر گھر جائیں. انشاءاللہ آپ یہ کیس چند ہی پیشیوں میں ہار جائیں گے. منشی نے ایک عبرتناک شکست کی کہانی بڑے فخر سے بتائی تھی اور ساتھ ہی ایڈوانس فیس کا مطالبہ بھی کر دیا تھا. لیکن یہ کیس ہارنا نہیں بلکہ جیتنا ہے، کیونکہ اس کیس کی ہار جیت پر ہمارے آنے والی اور موجودہ نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. مجھے ان لوگوں کو روکنا ہے جو ہمارے معاشرے میں گند پھیلا رہے ہیں. عظیم عباس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا. تو پھر آپ غلط جگہ پر آئے ہیں عظیم صاحب. ہم کیس جیتتے نہیں بلکہ کیس ہارنے کے حوالے سے مشورت رکھتے ہیں. ہم شکست مخالفین کے منہ سے چھین لیتے ہیں اور جیت ان کے منہ پر مار دیتے ہیں، بالکل لاہور قلندرز کی طرح. ٹیپو کھڑوس نے اپنی ایک اور خوبی گنوائی اور عظیم صاحب کی بات سن کر مایوسی میں سر ہلا دیا. دیکھیں وکیل صاحب، آپ ایسا کریں کہ پہلے کیس کے بارے میں پوری تفصیل سن لیں، پھر کیس لڑنے یا نہ لڑنے کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. عظیم صاحب نے بڑے تحمل سے ٹیپو کو قائل کرنے کی اپنی سی کوشش کی. اچھا ٹھیک ہے، بتائیں، میں سن رہا ہوں. ٹیپو نے بے دلی سے اجازت دی، حالانکہ اس کا بات سننے کا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں تھا. وکیل صاحب، میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر ہوں. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ استاد روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کروں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھاؤں، ان کے اخلاق سنواروں تاکہ وہ اچھے اور برے کے درمیان فرق محسوس کر سکیں، کیونکہ اچھے اخلاق ہی سے قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں، اور کل مجھے کسی کے سامنے شرمندہ ہونا نہ پڑے. میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہیں کیا، میں ان کی تربیت کرنے میں کوتاہی کی تھی. عظیم صاحب نے بات کرتے ہوئے چھوٹا سا وقفہ لیا. لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں اور اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ ٹیپو نے حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان کو دیکھا. اس بات کا اس کیس سے بہت گہرا تعلق ہے وکیل صاحب. کچھ لوگ جو میرے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. اگر اسی طرح غلط گائیڈ کیا جاتا رہا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گے اور اچھے برے کی تمیز کو کھو بیٹھیں گے، گناہ اور ثواب میں فرق بھول جائیں گے. ٹیپو کو اس نوجوان کی دماغی حالت پر شک ہوا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. ٹیپو کا انداز معذرت خانہ اور جان چھڑانے والا تھا. وکیل صاحب، اگر ہم برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہم نے برائی کو برائی کیوں نہیں کہا؟ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیوں کر کے رکھی تھیں؟ برائی کے خلاف جنگ متحد ہو کر بھی جیتی جا سکتی ہے. معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے. ایک اچھا مسلمان اور سچا محب وطن ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم برائی کے خلاف متحد ہو جائیں. عظیم صاحب نے مسکراتے ہوئے بڑے تحمل سے جواب دیا. سر جی، ٹیپو نام تو آپ کا ہے، لیکن باتیں تو یہ ٹیپو سلطان ولی کر رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے اس کا دماغ ہل گیا ہے، ورنہ آج کل کے دور میں ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ منشی نے اپنا منہ ٹیپو کے کان کے نزدیک لے جا کر آہستگی سے کہا. عظیم صاحب، کھل کر بتائیں گے کہ میں اس کیس پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان سب باتوں کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ ٹیپو نے اس بار بڑے تحمل سے پوچھا. وکیل صاحب، میں ان رائٹرز پر کیس کرنا چاہتا ہوں جن کی لکھی ہوئی تحریروں سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، جن سے ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں. یہ نام نہاد لکھاری چند لائکس اور کمنٹس کی خاطر فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دکھ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی تحریروں کو ادب کی خدمت قرار دیتے ہیں. انہیں غلط کہا جائے تو کئی نوجوان بچے بچیاں جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے دفاع کے لیے آ دھمکتے ہیں اور ان کی بے حیائیوں کی دلیلوں کا دفاع کرنے لگتے ہیں. ٹیپو صاحب، برائی کا دفاع کرنا خود بہت بڑی برائی ہے، اور میں اپنے بچوں کو یہ برائی ہرگز نہیں کرنے دوں گا. ٹیپو کا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی دماغی حالت پر بالکل کوئی شبہ نہ رہا. ٹیپو نے ترس کھا جانے والی نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے عظیم شخص کو دیکھا جو بت پرستوں کو ایک خدا کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا. سر جی، کیس تو ہم نے ہار ہی جانا ہے. میں تو کہتا ہوں
पैसे पकड़ें और केस हाथ में ले लें। वैसे भी घर में आटा खत्म हो गया है, मैंने वापसी पर वो भी लेकर जाना है। आपको पता ही नहीं है कि आजकल आटा कितना महंगा हो गया है। इसके मुंशी ने झुक कर टीपू के कान में सरगोशी की। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम ऐसे राइटर्स पर केस कर दें जो ऐसा गैर इखलाकी मवाद लेकर नौजवान नस्ल को बुराई की जानिब राग़िब कर रहे हैं। लेकिन किसी एक राइटर का नाम तो बताएं ताकि हम आगाज कर सकें, बाकी खुद ब खुद आ जाएंगे। टीपू ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ अजीम साहब से सवाल किया। जवाब में अजीम साहब ने चुप करके एक लिस्ट टीपू के सामने टेबल पर रख दी, जिसमें काफी सारे नाम लिखे हुए थे, जिनमें सबसे ऊपर अजहर जमाल का नाम हाईलाइट किया गया था। सबसे पहले अजहर जमाल साहब से शुरू करें, जिन्होंने सोशल मीडिया को फहाशी का अड्डा बना रखा है। मोहतरम, जब भी किसी नावल की किस्त पोस्ट करते हैं तो मिनटों में सैकड़ों परस्तारों तक पहुंच जाती है, जिनमें ज्यादातर तादाद 15 से 25 साल की उम्र तक के बच्चे बच्चियों की होती है। इसकी वजह जनाब का अंदाज़े बयां है। इंतहाई नाशाइस्ता जुमलों की इस्तेमाल बड़ी बेबाकी से करते हैं, जो नौजवान नस्ल को गुमराह करने की वजह बन रहे हैं। और इस तरह ये साहब अपनी तरफ से अदब की खिदमत पर मामूर हैं। टीपू मुजस्मा हैरत बने से देखे जा रहा था। देखिए अजीम साहब, अगर ये लिखारी आपको पसंद नहीं है तो आप मत पढ़ें। ये केस करने की क्या जरूरत है? अब ऐसे लिखारियों का बाइकआउट कर दें, बात खत्म। टीपू ने अपनी तरफ से मशवरा दे डाला। मैं नहीं पढ़ता, लेकिन लाखों की तादाद में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां गलत और सही का फर्क भूलते जा रहे हैं। वो गुनाह को गुनाह नहीं समझते, बल्कि फहाशी को अदब का हिस्सा समझते हैं। मुझे अपनी नहीं, उन बच्चों की फिक्र है जिनको ये नाम नेहाद लिखारी अपनी तहरीरों से वरगला रहे हैं। अजीम साहब ने वजाहत की। तो आपको मसला क्या है? वो कोई आपके बच्चे तो नहीं है कि जिनका आपने पीछा उठा लिया हो? टीपू ने इनको समझाने की एक और कोशिश की। वकील साहब, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस्ताद रूहानी बाप होता है, और कोई भी बाप अपने बच्चों को तबाह होता नहीं देख सकता, और ना ही मैं एक बुरा बाप बनना चाहता हूँ। वैसे भी कुछ बुरा होते हुए देखकर चुप रहना जैसी बुराई को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे बुराई के खिलाफ चुप रहने की इजाजत नहीं देता। अजीम साहब ने टीपू की बात को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सर जी, पता करें ये कौन से वाले ज़मीर की बात कर रहे हैं? लगता है चाचे ज़मीर ने इसकी कोई उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाकर भेजी है। इसकी तो आदत ही है, हर किसी की चुगलियां लगाता रहता है। मुंशी ने राजदाना अंदाज में अपनी आदत से मजबूर होकर हल्की सी आवाज में टीपू के कान में सरगोशी करना अपना फर्ज से ऐन समझा, जिसे हमेशा की तरह टीपू ने नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत जल्द इन सबको अदालत की तरफ से नोटिस मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा करें, सारी फीस एडवांस में जमा करवा दें ताकि कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। टीपू ने सामने पड़ा हुआ कागज उठाकर उलट पलट कर देखा, जिसमें राइटर्स की तफसील के बारे में मुकम्मल तफसील लिखी हुई थी, जिन पर केस लड़ना था। सॉरी, मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको ये केस फी सबीलिल्लाह लड़ना पड़ेगा। अजीम साहब के इंकशाफ पर टीपू और इसके मुंशी ने बैठ कर चौंक कर एक दूसरे को देखा। सर जी, ये शक्ल देखकर आपको मैं बेवकूफ समझ रहा था, जबकि आप सिर्फ शक्ल से ही बेवकूफ नजर नहीं आते, बल्कि आप बेवकूफ हैं भी। मुंशी ने अपनी हाजिर जवाबी से एक सरगोशी की सूरत लगवाई, जिस पर सामने बैठे टीपू ने इसे खा जाने वाली नजरों से इसे देखा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। तो आपको क्या ये लगता है कि मैं यहाँ फी सबीलिल्लाह केस लड़ने के लिए बैठा हुआ हूँ? भाई साहब, पैसे नहीं लूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? मेहरबानी फरमाइए जनाब, हमारा कीमती वक्त जाया ना करें। टीपू ने तैश में आकर खरी खरी उसे सुना दी। सर जी, दिल तो ऐसे कर रहा था इसका सर खोल दूं या अपना। मैं तो खुद को रात को आटे का थैला उठाए घर जाते हुए देख रहा था, लेकिन इसने तो 1 मिनट में मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। मुंशी ने एक बार फिर अपना खौफनाक मुंह टीपू के कान के बिल्कुल करीब ले जाकर कहा। ठीक है जनाब, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि आपने बुराई के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, तो फिर आप खुद ही ये जवाब दे देना कि मैं बुराई के खिलाफ इसलिए आवाज नहीं उठाता कि मुझे इसके पैसे नहीं मिलते। इतना कहकर अजीम साहब वहां से उठकर जाने लगे। अच्छा, प्लीज बात सुने। अभी वो चंद ही कदम दूर गया था कि टीपू की आवाज पर रुक गया। ठीक है, मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप बहुत जल्द सबको अदालत में देखेंगे। टीपू की बात पर अजीम साहब फातिहाना अंदाज में मुस्कुराए। मुझे आप पे भरोसा था, आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, लेकिन इसका अजर आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ही देगा। और खुशी इस बात की है, कोई तो है जो माशरे की इस्लाह में मेरा साथ दे रहा है। बगैर किसी लालच के हक के लिए लड़ना
کا موقع بھی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ عظیم صاحب کی بات پر ٹیپو صرف مسکرایا اور منشی حیرت سے منہ کھلے ٹیپو کو دیکھ رہا تھا۔ منہ بند کرو ورنہ کوئی آوارہ مکھی خالی جگہ دے کر منہ میں گھس جائے گی، ٹیپو نے اس کا کھلا منہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ سر جی، صرف آپ کا نام ٹیپو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے خود کو اصلی والا ٹیپو سلطان سمجھ لیا ہے۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، وہ ٹیپو تو دشمن کے ہاتھوں شہید ہوا تھا، لیکن اگر اسی طرح خدمت خلق کرتے رہے تو پھر آپ اور میں بھوک سے شہید ہو جائیں گے اور ساتھ میں مجھ غریب کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آپ کا منشی جو ٹھہرا اس کا تو پتہ نہیں، لیکن اب مجھے آپ پر بالکل بھروسہ نہیں رہا، منشی نے روحسی شکل بنا کر کہا تو ٹیپو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بھوک سے تو شاید کبھی نہ مرے، لیکن رزق دینے کا وعدہ تو اس نے کیا ہے نا، جو سب کا پالنے والا ہے، وہ تو اس کو بھی بھوک سے مرنے نہیں دیتا جو اس کی ذات کا انکار کرتا ہے، تو پھر ہم تو اس کے اپنے ہیں۔ لیکن اگر یہ کیس لڑنے سے میں انکار کر دیتا تو میں اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دب کر ضرور مر جاتا۔ منشی نے شاید پہلی بار ٹیپو کو اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، اسی لیے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ظاہری سی بات ہے سر جی، ضمیر کا وزن ہی اتنا ہے، اپنا بوجھ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ چاچے، ضمیر کے بوجھ تلے دب کر مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ باعزت طریقے سے کیس ہارے اور شرم سے مر جائے۔ منشی نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی طرف سے ٹیپو کے فیصلے کو سراہا۔ اچھا سر جی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ برائی کے خلاف یہ جنگ جیت جائیں گے؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ برائی بڑی طاقتور ہوتی ہے، بڑے بڑے پارسا لوگوں کو اپنا مرید کر لیتی ہے۔ منشی نے بھی پہلی بار شاید کوئی سنجیدہ بات کہی تھی۔ برائی کے خلاف ڈٹ جانا ہی انسان کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ فتح ہمارا مقدر بن پائے گی یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر خلوص دل کے ساتھ حق کا ساتھ دیا جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ٹیپو نے بڑے مضبوط لہجے میں منشی کی بات کا جواب دیا۔ تم بس تیاری کرو، میں نے ان ادب کے علمبرداروں کو تگنی کا ناچ نہ نچایا تو میرا نام بھی ٹیپو نہیں۔ بات ختم کرتے ہی ایک جان لیوا مسکراہٹ نے ٹیپو کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ عدالت کا منظر تھا، کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو آج ٹیپو کی عزت کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہی اسے کسی کو 1% بھی یقین نہیں تھا کہ ٹیپو یہ کیس جیت جائے گا۔ حتیٰ کہ ٹیپو کا منشی بھی اپنا برا سا منہ لے کر کھڑا تھا اور منہ ہی منہ میں کچھ الٹا سیدھا بول رہا تھا، لیکن خلاف توقع آج ٹیپو پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے بالکل جج کے سامنے بڑی کرسیوں پر بڑے تمطراق سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اعتماد شاید اسی لیے بھی تھا کہ اسے پہلی بار یقین تھا کہ وہ حق کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کی جنگ برائی کے خلاف ہے۔ ہال میں نام نہاد لکھاری اظہر جمال اور اس کے چند چیلے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کھا جانے والی نظروں سے ٹیپو کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب کمرے عدالت میں آئے، جس پر وہاں موجود بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص نے کھڑے ہو کر تعظیم کی۔ جج صاحب نے بیٹھتے ہی عدالتی کارروائی کا شروع کرنے کا حکم دیا۔ جج صاحب، میرا نام ٹیپو منہاس ہے اور میری وجہ شہرت کیس جیتنا نہیں بلکہ کیس ہارنا ہے، اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور لوگ بھی اس بات پر متفق ہیں۔ لیکن جج صاحب، اس نے بات کرتے ہوئے ایک ڈرامائی وقفہ دیا، لیکن جج صاحب، آج کا کیس میں ہارنے کے لیے نہیں جیتنے کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ فتح ہمارا مقدر بنے گی۔ ایک بار پھر ٹیپو کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آج میں یہ ہار گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نقصان جانی یا مالی نہیں بلکہ اخلاقی ہوگا، اور جو قومیں اخلاقی پستی کا شکار ہو جائیں ان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹیپو نے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر گھوم کر ایک نظر اظہر جمال اور اس کے چیلوں کی طرف بڑھائی، پریشانی جن کے چہروں سے عیاں تھی، جبکہ پورے ہال میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ عظیم صاحب بھی وہیں موجود تھے، جو دل ہی دل میں ٹیپو کی کامیابی کے لیے دعا گو تھے۔ ٹیپو کا منشی مجسمہ حیرت بنے سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج وہ ٹیپو کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بات کرنے کا یہ پر اعتماد انداز آج وہ اسے کھڑوس نہیں بلکہ اسے کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ جج صاحب، میرا یہ کیس اظہر جمال اور ان تمام لکھاریوں کے خلاف ہے جو اپنے قلم کو مثبت کاموں کے بجائے منفی کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جو قلم وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال کر سکتے تھے، وہی قلم وہ معاشرے میں بے حیائی اور برائی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جج صاحب، اظہر جمال صاحب اور ان کے چند ساتھی ہیں،
اور ہیں جن کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور جو ان کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں، جنہیں 95% نوجوان شامل ہیں جو ان کی تحریر پڑھ کر اخلاقی اقدار کھو رہے ہیں۔ محترم کو بس میں نے ایک بار پڑھا ہے، یقین کریں جج صاحب، ان کی لکھی ہوئی تحریریں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کسی بہن یا بیٹی کو پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ ٹیپو نے باقاعدہ باری باری کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے جج صاحب کہ وہی نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی پھیلائی ہوئی فحاشی کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ جناب کی تحریریں ان کے لیے سلو پوائزننگ کا کام کر رہی ہیں۔ نوجوان نسل کی برین واشنگ گھٹیا تحریریں لکھ کر کی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کے نام پر ان کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، لیکن ہم برائی کو برائی تو کہہ سکتے ہیں نا، یا اظہار آزادی کے نام پر فحاشی کو پھیلتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک عظیم کو چند آزاد خیال اور مغربی ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ آخر میں ٹیپو کی آواز تھوڑی سی اونچی اور لہجہ پتھر کا سا ہو گیا۔ آبجیکشن مائی لارڈ، میرے فاضل دوست بار بار فحاشی کا لفظ استعمال کر کے جذباتی بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ کیس تو ناقابل سماعت قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ ٹیپو صاحب اور اس کے ایک دو ساتھی اظہر جمال صاحب اور چند دوسرے دوستوں کی پبلسٹی سے جیلس ہو رہے ہیں۔ اظہر جمال صاحب ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ اپنی تحریروں سے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور وہ یہ کام بے لوث ہو کر بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں۔ پاکستان میں آزادی رائے کا حق ہر فرد کو حاصل ہے، جو اظہر صاحب استعمال کر رہے ہیں، تو پھر میرے معزز دوست کو کس بات پر اعتراض ہے؟ کیا میرے معزز دوست اس بات سے پریشان ہیں کہ اظہر جمال صاحب اپنا یہ حق کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان کو اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل صاحب، یہ سارے حربے صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ مخالف وکیل نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں وکیل صاحب؟ ٹیپو نے مخالف وکیل کی تقریر سے متاثر ہوئے بغیر بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ یہ کس طرح کا سوال ہے، اور اس سوال کا کیا کنیکشن ہے اس کیس سے؟ مخالف وکیل نے ٹیپو کو پورے اعتماد دے کر حیرت سے سوال کیا۔ کنیکشن تو بنانے پڑتے ہیں وکیل صاحب، اور ہم وکیل کا تو کام یہی اچھا کرتے ہیں، کسی بھی بات کا کنیکشن کسی بھی اور دوسری بات سے جوڑ دیتے ہیں، جس کا پہلی بات سے دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ ٹیپو نے مسکراتے ہوئے لفظ کنیکشن پر زور دیا۔ میں سمجھا نہیں وکیل صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مخالف وکیل اب بکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں وکیل صاحب، اگر ایک بار آپ اظہر صاحب کی کوئی تحریر پڑھ لیں تو آپ اپنی کبھی بھی بیٹی یا بیٹے کو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیں۔ ٹیپو نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ جج صاحب، کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن اظہر صاحب اور ان کے چند ساتھیوں کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو لکھتے ہیں تو ان کے قلم سے بدبو آتی ہے۔ چند لائکس، کمنٹس اور جھوٹی خوشامد کے بدلے 2 بول سننے کے لیے یہ لوگ اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں کہ جو لکھا گیا ہے اس کا حساب بھی مجھے دینا ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ اتنی فحاشی پھیلا کر ان کا ضمیر مطمئن کیسے ہے۔ ٹیپو نے مخصوص انداز میں انہیں لتاڑا۔ یہ چاچا ضمیر بھی لوٹا ہی ہے، ہر جگہ منہ مارتا پھرتا ہے، پیٹو کہیں کا۔ منشی صاحب کھڑے کھڑے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے تھے۔ جج صاحب، میرے معزز دوست ذاتیات پر اتر آئے ہیں، اور شاید یہ بھول رہے ہیں یہ کمرے عدالت میں کھڑے ہیں، کسی مدرسے میں نہیں۔ یہاں جذباتی جملے بول کر اور آخرت کا خوف دلا کر کسی کو سزا نہیں دلائی جا سکتی، اور نہ ہی ان کو اس کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ٹیپو صاحب اظہر سے ذاتی اناد میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ الزام تراشیوں پر اتر آئے ہیں۔ وکیل صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار حملہ کیا، جس پر جج صاحب نے ٹیپو کو اظہر صاحب پر جملے بازی کرنے سے منع کیا اور کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ الزام تراشیاں تو آپ کرتے ہیں وکیل صاحب، ٹیپو تو سیدھا سادہ کیس کرتا ہے۔ ٹیپو نے مسکراتے ہوئے جوابی حملہ کیا۔ وکیل صاحب، میری اظہر صاحب اور اس کے ساتھیوں سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، میں نے وہی بیان کیا ہے جو سچ ہے، میں بس بے حیائی اور بے حیائی کے خلاف ہوں۔ ٹیپو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اظہر صاحب سے دشمنی کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کیس فری لڑ رہے ہیں، صرف ان کو نیچا دکھانے کے لیے، کیونکہ آپ جیلس ہیں۔
وکیل صاحب نے تیز لہجے میں ٹیپو پر وار کیا۔ برائی اور بے حیائی کے خلاف لڑنا بھی نیکی ہے، اور نیکیاں پیسوں سے نہیں ملتی۔ ٹیپو نے مخالف وکیل کی بات کا برا منائے بغیر مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر جی نیکیاں تو پیسوں سے نہیں ملتی، لیکن آٹا تو پیسوں سے ہی ملتا ہے نا۔ منشی صاحب رونی سی شکل بناتے ہوئے بڑبڑائے، مسٹر ٹیپو، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اظہر جمال صاحب جو لکھ رہے ہیں وہ غیر اخلاقی یا فحاشی کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ عدالت کا بھی قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جج صاحب نے تنقیدی نظروں سے ٹیپو کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ویسے تو جناب کا اپنا ہی پیج ان کے خلاف بہت بڑا ثبوت ہے جو غلاظت سے بھرا پڑا ہے، لیکن پھر بھی چند اسکرین شاٹ حاضر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اظہر جمال صاحب اور ان کے چند ساتھیوں کی سوچ کس قدر مغربی نظریات سے مطابقت رکھتی ہے۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے کے بجائے اشفاق احمد، مستنصر حسین تارڑ صاحب اور واصف علی واصف جیسے لوگوں کو پڑھا ہوتا تو آج رومانس کے نام پر یہ فحاشی نہ پھیلا رہے ہوتے۔ ٹیپو نے اپنا موبائل نکال کر جج صاحب کے سامنے رکھا۔ موبائل کی حالت قابل بیان نہیں۔ جج صاحب وہ اسکرین شاٹس دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ جج صاحب، میرا مقصد نہ تو کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، نہ ہی میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، اور نہ ہی میں کسی کو ہرٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو بس برائی کو برائی کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے بے لگام لکھاریوں کو لگام ڈالیں جو ادب کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا گول کھلاتے پھر رہے ہیں، تاکہ سوشل میڈیا پر جو بے حیائی کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے اثرات معاشرے پر نہ پڑیں، ورنہ کئی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے۔ ایک بار پھر ٹیپو کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ جج صاحب اسکرین شاٹ دیکھ چکے تھے۔ جج صاحب، ضروری نہیں کہ غیر اخلاقی الفاظ کا سہارا لے کر ہی شہرت حاصل کی جائے، بلکہ میں ایسے کئی آن لائن لکھاریوں کو جانتا ہوں جو معیاری اور اصلاحی تحریریں لکھ کر لوگوں کی داد وصول کر رہے ہیں۔ مخالف وکیل کی بولتی بند ہو چکی تھی اور جج صاحب بڑی دلچسپی اور غور سے ٹیپو کو سن رہے تھے۔ میں ہار جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہار کا لیبل تو میرے نام کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ مجھے طنزیہ فکرے اور باتیں سننے کی عادت ہے، لیکن اس بار صرف ٹیپو ہی نہیں بلکہ اچھائی بھی ہار جائے گی۔ اگر اچھائی برائی سے ہار گئی تو اظہر جمال جیسے لکھاریوں کو بے حیائی پھیلانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دینے کا مطلب ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اخلاقی طور پر تباہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دینا۔ میں ایسے تمام لکھاریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو عزت دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، کچھ ایسا لکھیں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ جھوٹی تعریفیں سننے کے لیے ادب کی بے ادبی مت کریں۔ آخرت میں آپ کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور یہی اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ یہ جھوٹی تعریفیں، ہزاروں لائکس، کمنٹس تمہارے لیے بخشش کا باعث نہیں بنیں گے۔ ٹیپو کا منہ جارحانہ اور آواز قدرے بلند تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ جج صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، ایسے تمام لکھاریوں کو بین کیا جائے جو اپنی قلم کو اصلاح کے بجائے ذاتی تسکین حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور کوئی بھی اسلامی ریاست فحاشی پھیلانے والوں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ باقی آپ کا فیصلہ سر، آنکھوں پر سر، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ ٹیپو کی بات ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ٹیپو نے مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں اظہر جمال اور مخالف وکیل کو دیکھا۔ مسٹر ٹیپو، میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور کوئی بھی اسلامی ریاست فحاشی اور بے حیائی کو سپورٹ نہیں کرتی۔ آزادی رائے کا حق پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے، لیکن اس کی آڑ میں بے حیائی پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اظہر جمال صاحب کے لکھے گئے چند ہی سین پڑھے ہیں، اور ان کی تحریروں میں غیر اخلاقی الفاظ کی بھرمار ہے، اور کوئی بھی غیرت مند باپ بھائی اپنی بہن یا بیٹی کو اس کو پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ لہٰذا عدالت اظہر جمال جیسے ایسے تمام لکھاریوں کو بین کرنے کا حکم جاری کرتی ہے، اور آئندہ کسی لکھاری نے قابل اعتراض مواد شائع کرنے کی کوشش کی تو اس کو بین کرنے کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ جج صاحب کا فیصلہ سنتے ہی عظیم صاحب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ اظہر جمال صاحب اور اس کے ساتھی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ان کے تو طوطے چڑیاں سب اڑ گئے تھے، جبکہ ٹیپو کو ہر طرف سے مبارکیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ واہ استاد، آپ نے تو کمال کر دیا۔ واہ استاد، آپ نے تو کمال کر دیا۔
آج ٹیپو کم اور مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ زیادہ لگ رہے تھے آپ. ایسے ڈائیلاگز مارے ہیں کہ مخالفین کی بولتی بند کر دی. منشی نے ٹیپو سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جہاں آپ جیسے زندہ لوگ اور قابل لوگ موجود ہوں وہاں فتح ہمیشہ سچائی ہی کی ہوتی ہے. چند بے حس اور بے ضمیر لوگ برائی کی جتنی بھی پبلسٹی کر لیں لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے. عظیم صاحب کی آواز پر ٹیپو نے پلٹ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے عظیم صاحب سے ہاتھ ملایا. پہلے ضمیر کم تھا کہ اب بے ضمیر بھی آ گئی تھی ہے. منشی نے خود سے کلامی کی. آپ صرف نام کے ہی نہیں واقعی عظیم انسان ہیں. یہ میری پہلی فتح آپ ہی کی بدولت ہے. ٹیپو نے عظیم صاحب کا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا. ٹیپو صاحب میرا ہاتھ چھوڑ دیں. کون سی فتح ہے جو میری بدولت ہے؟ اور میں عظیم نہیں آپ کا منشی ہوں. منشی کی آواز پر ٹیپو نے چونک کر دیکھا تو اپنے چاروں کرسیوں والے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے منشی کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. وہاں منشی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. کوئی عظیم صاحب نہیں تھا اور نہ ہی کمرہ عدالت تھا. لیکن میں تو کورٹ میں تھا جہاں تم اور عظیم صاحب میرے ساتھ تھے اور ہم اپنی فتح پر بہت خوش تھے. ٹیپو کی حیرت ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی. کون عظیم صاحب؟ سر جی لگتا ہے آج پھر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے. کتنی بار کہا ہے رات کو جلدی سو جایا کریں لیکن آپ کو تو نیند صبح آفس آ کر کرسی پر ہی پوری کرنی ہوتی ہے نا. ابھی آپ سوتے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. اچانک سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ٹیپو کے منشی نے کہا تو ٹیپو خاموش ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا اور ایسے خواب حقیقت میں نہیں ہوتے کیونکہ ایسے کیس حقیقت میں ہی نہیں صرف ناول اور افسانوں میں ہی جیتے جا سکتے ہیں. حقیقت میں ایسا قانون ہے ہی نہیں جو فحاشی پھیلانے والے رائٹرز کو بین کر سکے یا وارننگ دے. ٹیپو ایک دم اداس سا ہو گیا. یہ آپ کی چائے، اور ہاں کل تک سارا حساب چکتا کر دیں ورنہ کل سے چائے نہیں ملے گی. ایک چھوٹے سے لڑکے نے چائے کے 2 کپ سامنے ٹیبل پر رکھے اور 4 باتیں سنا کر چلا گیا. لیکن ٹیپو ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ مسلسل کسی سوچ میں گم تھا. سر جی پہلے سوتے میں خواب دیکھتے تھے اب جاگتے میں بھی دیکھنا شروع کر دیے ہیں. چائے پی لیں، بڑی منتیں کر کے منگوائی ہے میں نے. کہہ رہا تھا کہ پچھلا صاف کلیئر کریں پھر چائے ملے گی. منشی اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا. سر جی کہیں لڑک تو نہیں گئے؟ منشی نے کوئی جواب نہ پا کر ٹیپو کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو ٹیپو ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا. کیا بکواس کر رہا ہے منحوس؟ اچھا بھلا ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے. ٹیپو نے سامنے پڑا کپ چائے کا اٹھایا اور پیتے ہوئے جواب دیا. سر جی سیانے کہتے ہیں جہاں خاموشی ڈیرے جما لے پھر کسی کو لڑکا کر ہی اٹھتی ہے. آپ کو مسلسل خاموش دیکھ کر میں نے سمجھا اللہ معاف کرے ٹیپو صاحب کہیں لڑک ہی تو نہیں گئے. منشی نے اپنے دانتوں کی نمائش جاری رکھی. ٹیپو نے گھور کر اسے دیکھا لیکن خاموش رہا. اچھا میں کسی کام سے جا رہا ہوں، کوئی کسٹمر آئے تو مجھے کال کر دینا. ٹیپو نے چائے کا خالی کپ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. میرے پاس بیلنس نہیں ہے، مس کال دے دوں گا، اور ویسے بھی موبائل کا سپیکر خراب ہو گیا ہے، کال اوپن کر کے سننا پڑتی ہے. منشی نے مسکرا کر جواب دیا. ہر وقت منحوس خبریں ہی دیتے رہنا، اور کبھی اپنے فارغ وقت سے نکال کر اسے ٹھیک ہی کرا لو. ایک بار تو ٹیپو کا دل کیا کہ اس کے دانت اندر کر دے لیکن پھر اس نے اس منصوبے پر خاک ڈالی اور بائک کی چابی اٹھا کر چلتا بنا. باتیں تو ایسے کر رہا ہے جیسے ہر مہینے ایڈوانس سیلری مجھے دے دیتا ہے. سگریٹ تک تو مجھ سے مانگ کر پیتا ہے، کھڑوس کہیں کا. ٹیپو منشی کے جانے کے بعد منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا. ختم شد.